अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मुख्तलिफ़ कुरानी मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मौजू पर, यानी सर्द मौसम के बारे में कुरान करीम क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि मौसम का असर हमारी ज़िंदगी पर होता है। सर्दी आती है और हम सब को उसके असरात महसूस होते हैं, लेकिन क्या कुरान में सर्द मौसम के बारे में कोई रहनुमाई है? आइए इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें हम आपको सर्दी से मुताल्लिक़ कुरान की आयात और इसके पैगामात बताएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कुरान में मौसमों का ज़िक्र इस तरह किया गया है कि इनके ज़रिए अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा किया जाता है। सर्दी, गर्मी, बारिश और दीगर मौसमी तब्दीलियाँ अल्लाह की तख्लीक और इसकी हिकमत का हिस्सा हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने आसमान को धुंध से ढाँप दिया और ज़मीन से चश्मे जारी किए ताकि पानी आपस में मिल जाए और उसका तूफ़ान हमारी कुदरत के मुताबिक हो। कुरान में मौसम की हर तब्दीली को अल्लाह की नेमतों का हिस्सा समझा गया है और हमें हर मौसम के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। सर्द मौसम में अल्लाह हमें सकून और आराम का मौका फराहम करता है और उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ फसलें और नबातात पैदा होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, अगर तुम शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। सर्द मौसम में इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल की खसूसियात बेदार करता है। जब सर्दी बढ़ती है तो इंसान को अपनी जिस्मानी ज़रूरतों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ये हमें अल्लाह की कुदरत का शऊर दिलाता है। कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है तो सब्र कर, ये सब्र बेहतरीन सब्र है। इस आयत में हमें बताया गया है कि सर्दी के मौसम में सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौसम हमें मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तकामत सिखाता है। सर्दी की शिद्दत के दौरान हम महसूस करते हैं कि अल्लाह की तरफ से रहमत का दरवाज़ा खुलता है। सर्द मौसम में अल्लाह की तरफ से हमारे जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सकून की तरफ एक पैगाम आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारा रिज़्क आसमान में है और जो वादा किया गया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सर्द मौसम की तकालीफ के बावजूद अल्लाह की तरफ से रिज़्क और रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए। सर्द मौसम के बारे में कुरान हमें ये सिखाता है कि ये अल्लाह की तख्लीक का एक हिस्सा है और हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सर्दी के मौसम में सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करना हमारे ईमान को मजबूत करता है। आपको क्या लगता है, सर्द मौसम में आप किस तरह अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे साथ अपने तजुर्बात को शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे, आमीन। देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं हमारी इस वीडियो में, जहां हम सर्दियों के मौसम के हवाले से इस्लामी तालीमात और इस मौसम में गुजारने वाले लम्हात पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो हम सर्दियों के मौसम की अहमियत को समझेंगे। सर्दियों का मौसम अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है जो हमें अपने जिस्म की ताकत को दोबारा बहाल करने, अपने अमाल की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने और अल्लाह के करीब जाने का मौका देता है। कुरान मजीद में सर्दियों के मौसम को बारिशों, बर्फ़बारी और मोतदिल मौसम के तौर पर ज़िक्र किया गया है, जो कि ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं और इंसानों के लिए राहत का बायस बनते हैं। अल्लाह का फरमान है, यानी वो अल्लाह ही है जो अपनी रहमत की पेशगोई के तौर पर हवाएं भेजता है और आसमान से पानी बरसाता है ताकि वो ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद ज़िंदा कर दे। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनने वाले हों। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह का हर मौसम इंसानों के लिए मुख्तलिफ बरक़ात और फ़वाइद लेकर आता है। सर्दियों का मौसम इबादत के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि दिन छोटे और रातें तवील होती हैं,
جس کی وجہ سے رات کے وقت قیام کرنے اور صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کرنے کا وقت زیادہ ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردیوں کے موسم میں قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کو پسند فرمایا اور سردیوں میں نماز فجر کے بارے میں فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ سردیوں میں انسان کو اپنی عبادات میں مزید توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سرد موسم میں عبادت کا دروازہ کھلتا ہے اور رات کی عبادت کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ سردیوں میں جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ جسم کی دیکھ بھال کی اہمیت بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحت ایک نعمت ہے جس کی قدر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں۔ سردیوں میں جسم کی مناسب دیکھ بھال کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بیمار نہ ہوں۔ ہمیں گرم کپڑے پہننے چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کمبل اور گرم پوشاک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسم کو گرم رکھنے کے لیے مناسب غذا کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سردیوں میں صدقہ دینے کا بھی خاص مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مرضی کے وقت کرے، اور خاص طور پر سردیوں میں صدقہ دینا بہت اہم ہے۔ سردیوں میں صدقہ دینے سے نہ صرف دوسروں کی مدد ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ اس موسم میں ضرورت مندوں کو گرم کپڑے، کھانا اور دیگر ضروریات فراہم کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیں اپنے روحانی فوائد میں اضافہ کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردیوں میں وضو کے بارے میں فرمایا کہ سرد پانی سے وضو کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح سردیوں میں وضو کرنے سے نہ صرف جسمانی صفائی ملتی ہے بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سردیوں کا موسم ہمارے لیے ایک موقع ہے اپنے اعمال کو بہتر بنانے، اللہ کے قریب جانے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا۔ ہمیں سردیوں کی برکات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم اس موسم کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے موسموں کے ساتھ برکتیں دے اور ہمیں ان برکات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس ویڈیو پر کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ سردیوں میں اپنی عبادات میں کچھ خاص کرتے ہیں؟ اپنے تجربات کمنٹس میں شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر، جہاں ہم مختلف قرآنی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر، یعنی سرد موسم کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موسم کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ سردی آتی ہے اور ہم سب کو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، لیکن کیا قرآن میں سرد موسم کے بارے میں کوئی رہنمائی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس میں ہم آپ کو سردی سے متعلق قرآن کی آیات اور اس کے پیغامات بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں موسموں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ سردی، گرمی، بارش اور دیگر موسمی تبدیلیاں اللہ کی تخلیق اور اس کی حکمت کا حصہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان کو دھند سے ڈھانپ دیا اور زمین سے چشمے جاری کیے تاکہ پانی آپس میں مل جائے اور اس کا طوفان ہماری قدرت کے مطابق ہو۔ قرآن میں موسم کی ہر تبدیلی کو اللہ کی نعمتوں کا حصہ سمجھا گیا ہے اور ہمیں ہر موسم کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے۔ سرد موسم میں اللہ ہمیں سکون اور آرام کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس کے ذریعے مختلف فصلیں اور نباتات پیدا ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے،
اگر تم شکر گزار ہو تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ سرد موسم میں انسان کے اندر صبر اور تحمل کی خصوصیات بیدار کرتا ہے۔ جب سردی بڑھتی ہے تو انسان کو اپنی جسمانی ضرورتوں کی طرف زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے اور یہ ہمیں اللہ کی قدرت کا شعور دلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو صبر کر، یہ صبر بہترین صبر ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سردی کے موسم میں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ موسم ہمیں مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے استقامت سکھاتا ہے۔ سردی کی شدت کے دوران ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سرد موسم میں اللہ کی طرف سے ہمارے جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون کی طرف ایک پیغام آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سرد موسم کی تکالیف کے باوجود اللہ کی طرف سے رزق اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ سرد موسم کے بارے میں قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سردی کے موسم میں صبر، شکر اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سرد موسم میں آپ کس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے، آمین۔ دیکھنے کا شکریہ۔